السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سید عامر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام کرنٹ سچویشنز آف پاکستان. ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان اور پاکستان کی عوام اور ان کے ساتھ گزرنے والے سخت ترین تلخ تجربات کی. اگر کوئی سخت بات میرے منہ سے نکل جائے تو میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی جانیں دیں، شہادت اختیار کی، سچائی کے راستے پہ ڈٹے رہے، استعفے دیے، تکلیفیں اٹھائیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. ان کے ساتھ میں انتہائی معذرت کے ساتھ اور میرا سلوٹ بھی ان کے لیے. پچھلے 75 76 یا 77 سالوں میں ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے. ہمارے یہاں کسی بھی فوجی ڈکٹیٹر یا جرنیل کے خلاف کوئی بات یا تنقید یا تبصرہ ہو جائے تو فوراً ہماری قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. کسی مشہور سیاسی جماعت کے لیڈر کے بارے میں اگر کوئی سخت بات، تنقید یا انہیں ان کی غلطیاں بتانے کی کوشش کی جائے تو ہماری جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. کسی سرکار نواز جرنلسٹ کو اگر کچھ کہہ دیا جائے تو ہماری صحافت کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. مگر کبھی ہم نے ان خطرات کے بارے میں سوچا ہے جو پچھلے 76 77 سالوں سے ہماری اس قوم کو لاحق ہے؟ اس پر بات ہم کب کریں گے، کیسے کریں گے؟ جان و مال، عزت لوٹنے کے خطرات، گیس، پانی، بجلی، لوڈ شیڈنگ کے خطرات، بڑھتی ہوئی مہنگائی، جہالت، بے روزگاری اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے خطرات. ناظرین حقیقت میں ہم نے اس قوم کی حالت، ہم سب قصوروار ہیں اس کے لیے. ہم سب نے مل کے اس قوم کی جو حال ہے ہم نے فقیروں سے بدتر کر دیا ہے. ہمارے بچے اسکولوں سے باہر، ہمارے نوجوان بے روزگار، ہمارے بزرگ علاج سے محروم، اپنے لیے موت کی دعا مانگنے پر مجبور ہیں. اچھا، اس پر مرتضی وہاب صاحب کیا فرماتے ہیں وہ ذرا غور کیجئے. مرتضی وہاب صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے قبرستان میں قبروں کی قیمت مقرر کر دی ہے. اب قیمت کہہ لیں، اس کو عدیہ کہہ لیں، جو بھی. بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم نے 14,000 کچھ سو غالباً انہوں نے کہے کہ ہم نے مقرر کر دیے ہیں، اور اگر کوئی آپ سے اس سے زیادہ وصول کرے تو آپ ان دیے گئے نمبر پر شکایت درج کریں. اس شکایت درج کروانے کو یا رابطہ کرنے کو یا شکایت کرنے کو ذرا غور کیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے. مجھے اس بات پر ایک شعر یاد آ گیا کہ زندہ لوگوں کے لیے جیب ہے ان کی خالی، مر جائے تو دیگ پکا دیتے ہیں. مرتضی وہاب صاحب کو مردوں کا تو بہت خیال ہے، مگر جو لوگ زندہ ہیں ان کے بارے میں سوچا ہے؟ آئے دن ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہیں، کبھی گلی کے گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر، کبھی پانی کے اوپر، کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر، کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملہ جوں کا توں نظر آ رہا ہے گزشتہ بے شمار سالوں سے. محترم جناب مرتضی وہاب صاحب، سر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جو نمبر دیے شکایات درج کرنے کے لیے، وہ بھی صرف قبرستان، ویسے تو آپ کے اشتہارات میں نے کئی جگہ دیکھے، بسوں میں لگے ہوئے ہیں اور دیگر مقامات پر لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف ہے، ڈر ہے، یا آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے یا آپ کے خلاف کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو فلاں نمبر پہ رابطہ کریں. مگر ان رابطوں کا مجھے اندازہ نہیں کہ کوئی رابطہ ہوتا ہوگا. ایسے کئی نیوز میں کئی بار ہم دیکھ چکے ہیں کہ لوگوں نے فون کیا تو وہاں سے کالز ریسیو نہیں ہوتی ہیں. ایک یہ بھی مسئلہ ہے. اور مرتضی صاحب ایک مسئلہ اور ہے کہ آپ ذرا اپنے صدر صاحب آصف علی زرداری صاحب سے اور ان کے پارٹنر، سیاسی پارٹنر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ذرا پلیز یہ بھی پوچھ کر بتا دیں کہ اگر کسی غریب کے بچے بے روزگاری یا کسی بھی وجہ سے
رات کو بھوکے سونے پر مجبور ہوں تو وہ کس نمبر پہ رابطہ کریں؟ اور وہاب مرتضیٰ صاحب، ایک بات اور پلیز مجھے بتائیں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں، تعلیم تو وہ نہیں دلوا سکتے، کیونکہ تعلیم ہمارے یہاں جو حال ہو گیا ہے، سرکاری اسکولوں کا جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم کا کیا حال ہے، پرائیویٹ اسکولوں کا کیا حال ہے؟ پرائیویٹ اسکولوں کو تو میں یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن پرائیویٹ ان لمیٹڈ ہو چکے ہیں، لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ماں باپ چند کلاسز پڑھانے کے لیے کہ آگے جا کے بڑے ہو کر یہ کسی بھی کام میں جائیں، کوئی ان پڑھوں والا ہی کام کریں، تو بنیادی حساب کتاب ان کو لگانا آتا ہو یا بیسک اردو پڑھنی آتی ہو، تو وہ کن نمبروں پر رابطہ کریں؟ اور وہاب مرتضیٰ صاحب، ذرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو بزرگ یا گھر کے لوگ بیمار ہوں اور لوگوں کی حیثیت نہ ہو ان کا علاج کروانے کے لیے، اور ان کی تکلیف بڑھتی جائے اور اتنی بڑھ جائے خاص طور پہ بزرگوں کی، کہ وہ اپنی موت کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، تو ان کے پیارے یا وہ کن نمبروں پر رابطہ کریں؟ اور وہاب مرتضیٰ صاحب، ذرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو لوگ بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، بوڑھے ماں باپ ان کے ساتھ ہیں، جوان بیٹیوں کا ساتھ ہے، روٹی ان کی پوری نہیں ہوتی بے روزگاری کی وجہ سے، یا ڈیلی ویجر ہیں، اور پورے خاندان کے ساتھ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ کن نمبروں پر رابطہ کریں؟ جو حالات ہمارے شہر کے ہوئے ہیں، چوری ڈکیتی رازنی قتل سبھی کچھ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے، ظاہر آپ اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزا وہاب صاحب، ایک بات اور مجھے بتائیں کہ جو خاندان بے روزگار بھی ہیں، تعلیم بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کا ساتھ ہے، جوان بیٹیوں کا ساتھ ہے، رانگے درگاہ ہوئے ہیں، سرے راہ اگر لٹ جائیں تو وہ کن نمبروں پر رابطہ کریں؟ اور ناظرین، ہمارے ملک کے تمام لیڈر، تمام بڑے لیڈر، ہمارے تمام اداروں کے سربراہان، ہماری تمام اشرافیہ اور دیگر لوگ، ذرا یہ بتائیں کہ اگر ہمارے ملک پر کوئی ڈکٹیٹر قبضہ کر لے، آئین کو معطل کر دے، اور عوام کا جو حال ہے سو حال ہے 3 مارچ میں ہم نے دیکھا، وہ کن نمبروں پر رابطہ کریں؟ ناظرین، یہ تو تھی وہ 75 76 77 سالوں سے نقشے بازی جو ہمارے ساتھ ہوتی رہی، مختلف ڈکٹیٹر، مختلف اشرافیہ کے لوگ، مختلف بڑے پولیٹیشین، وہ یہ سب نقشے بازی اس قوم کے ساتھ کرتے رہے، اور شاید ابھی بھی چل رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو بڑے انٹرنیشنل لیڈروں نے دنیا کے ساتھ نقشے بازی شروع کر دی ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ناظرین، پچھلے 75 76 سالوں میں، 77 سالوں میں جو بھی نقشے بازی اس قوم کے ساتھ ہمارے اشرافیہ کے لوگوں نے، بڑے لوگوں نے، جن کے پاس عہدہ تھا، تخت تھا، تاج تھا، ڈیسیژن پاور تھا، وہ جو بھی نقشے بازی اس قوم کے ساتھ کرتے رہے، اس کا سامنا اس قوم نے کیا۔ مگر اب جو نقشے بازی انٹرنیشنل بڑے لیڈر کرنے جا رہے ہیں، یا کرنے والے یا کر رہے ہیں، اس نقشے بازی کے بارے میں آپ نے سوچا ہے؟ ایک طرف امریکہ کے صدر ٹرمپ امریکہ کا ایک نیا نقشہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جاری کرنے والے یا کر چکے ہیں، جس میں کئی ممالک کو وہ امریکہ میں شامل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی صدر، اسرائیل،
اس نے ایک پورا نقشہ جاری کر دیا ہے جس کے اندر ہمارا یہ شام، لبنان اور دیگر بے شمار ممالک شامل ہیں. اس نے بھی اپنا ایک نقشہ جاری کر دیا ہے. وہ بھی کچھ ارادے رکھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد مزے کی بات، ہمارے ایشیا میں مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا ہے. مودی صاحب نے بھی اکھنڈ بھارت کا نقشہ پیش کر دیا ہے. اب یہ نقشے بازیاں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، اور یہ نقشے بازیاں دنیا کو کس حال پہ پہنچا دیں گی، اس کا کبھی اندازہ لگایا آپ لوگوں نے؟ اس ساری سچویشن میں، انٹرنیشنل صورتحال میں، پاکستان اور ہم پاکستانی عوام کہاں کھڑے ہیں؟ کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ دنیا کے بڑے ممالک جو کرتا دھرتا ہیں، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں جن کا ڈیسیجن پاور دنیا میں چلتا ہے، وہ اپنے ممالک کو توسیع دے رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے ملک میں آگ لگائی ہوئی ہے. بنگلہ دیش کو ہم نے 72 میں یا 71 میں الگ کر دیا. بلوچستان کا گزشتہ کئی سالوں سے جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اب تو وہ ایریاز بھی بن گئے، اور جو قتل و غارت گری جاری ہے آج کل، وہ بھی آپ یقیناً سنتے ہوں گے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں معاملات، دوسری طرف افغانستان سے ہمارے معاملات. یعنی ہم اپنے خطے، اپنے ملک کو ہی نہیں سنبھال پا رہے، اور وہ اپنے ملکوں سے باہر نکل کے دوسرے ممالک کو بھی اپنے ممالک میں ضم کرنے کا سوچ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کسی پر قبضہ کریں یا کسی کی جگہ پر، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم سب کو مل کر ایک بار بیٹھنا چاہیے. بغض عمران خان میں یا بغض اسٹیبلشمنٹ میں یا کسی بھی پاکستان کے بغض میں، ہم نقصان کسی اور کا نہیں، پاکستان کا ہی کر رہے ہیں. یاد رکھیے، یہ پاکستان ہے تو آپ صدر ہیں، یہ پاکستان ہے تو آپ وزیر اعظم ہیں، یہ پاکستان ہے تو آپ آرمی چیف ہیں، یہ پاکستان ہے تو ہم عوام ہیں. اور اس پاکستان کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اسے لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ اصول. کیونکہ ہم نے پاکستان کو بڑی جدوجہد اور لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا. یاد رکھیے، پاکستان سے جڑیے، پاکستان کو سوچیے. اگر پاکستان نہیں ہے تو نہ آپ عمران خان ہیں، نہ آپ نواز شریف ہیں. خیر، ان کی تو میں کیا بات کروں، یہ تو اپنے اساسی ان کے ملک سے باہر ہے. یہ تو پاکستان ان کو صرف تخت و تاج کے لیے یاد آتا ہے، ورنہ آنے والے دور کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، جو ویسے ظاہری طور پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور جو ہمارے علماء اکرام بتا کے گئے ہیں، اور جو دور کی نظر رکھنے والے حالات اور واقعات پیش کر رہے ہیں، اس صورتحال میں ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کس سمت جانا ہے. عمران خان بغض آرمی چیف میں، یا آرمی چیف بغض عمران خان میں، کہیں ایسا نہ ہو پاکستان کا نقصان کر بیٹھے. ذرا غور کیجئے اور پلیز بچائیے پاکستان کو. ہمیں آپس کی لڑائیوں سے کچھ نہیں ملنے والا. ہم گواہ بیٹھیں گے اپنے ملک کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. آج اس موضوع کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.